السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کی انتہائی دلچسپ کہانی امرو اور زہریلی ملکہ۔ امرو عیار سونے کے لیے اپنے خیمے میں آیا ہی تھا کہ اسی لمحے اچانک اس کی زنبیل سے اس کے ہمشکل محافظ بونے نے سر نکالا اور اچھل کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ محافظ بونے کو بغیر اجازت زنبیل سے نکلتے دیکھ کر امرو چونک پڑا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے محافظ بونے، تم میرے بلائے بغیر زنبیل سے باہر کیوں آئے ہو؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ محافظ بونا بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زنبیل سے نکل کر ہوا میں بلند ہوا اور پھر اڑتا ہوا امرو عیار کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ آقا، ملک شام کی شہزادی گل بہار کی زندگی خطرے میں ہے، محافظ بونے نے کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے شہزادی گل بہار کو، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں زنبیل میں ہونے کے باوجود ہر طرف نظر رکھتا ہوں آقا، خاص طور پر وہ تمام افراد میری نظروں میں ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ شہزادی گل بہار چونکہ آپ کی منہ بولی بہن ہے، اس لیے میں بھلا اس سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے شہزادی گل بہار کو دیکھنے کے لیے کہ وہ خیریت سے ہے یا نہیں اس کے شاہی کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ شہزادی گل بہار وہاں نہیں تھی۔ میں نے زنبیل کے اندر رہ کر ہی اپنی طلسماتی طاقتوں سے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن شہزادی گل بہار نہ تو محل میں تھی اور نہ ملک شام میں۔ میں شہزادی گل بہار کو نہ پا کر بے حد حیران ہوا، اور پھر جب میں نے اپنی کراماتی طاقتوں کا استعمال کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ شہزادی کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ محافظ بونے نے کہا۔ او، کہاں ہے شہزادی گل بہار اور کیا ہوا ہے اسے؟ امرو نے پوچھا۔ شہزادی گل بہار کو کالی دنیا کی زہریلی ملکہ نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اسے جادو کے زور سے اپنے ساتھ اپنے کالے محل میں لے گئی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ کالی دنیا کی زہریلی ملکہ؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے یہ نام اس نے پہلی بار سنا ہو۔ ہاں آقا، کالی دنیا جو جادوگروں اور شیطانی طاقتوں کی دنیا ہے، اس دنیا کی ایک ریاست ہے جسے انگارا وادی کہا جاتا ہے۔ اس وادی میں جادوگروں اور جادوگرنیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، جن پر شاملہ نامی ایک عورت حکمرانی کرتی ہے۔ یہ عورت جادوگرنی ہونے کے ساتھ ساتھ زہریلی بھی ہے۔ شاملہ جادوگرنی اپنے کھانے میں زہریلے ناگوں کے زہر ملا کر کھانے کی عادی ہے، جس سے وہ طاقتور بھی رہتی ہے اور جوان بھی۔ اس کا روپ کسی طاقتور مرد جیسا ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ انتہائی طاقتور اور خوفناک پہلوان ہو۔ زہر کھانے کی وجہ سے وہ کئی 100 سالوں سے زندہ ہے اور اس پر بڑھاپا بھی غالب نہیں آ رہا ہے۔ چونکہ شاملہ جادوگرنی بدصورت اور کسی مرد جیسی دکھائی دیتی ہے، اس لیے اسے اپنے اس روپ سے سخت نفرت ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ عورت ہے تو اسے عورتوں کی طرح انتہائی خوبصورت اور حسین دکھائی دینا چاہیے۔ وہ دنیا کی حسین ترین ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ اسے اپنی جادوئی طاقتوں سے معلوم ہوا تھا کہ اگر وہ حسین بننا چاہتی ہے تو اسے اپنے اس جسم کے ساتھ دنیا کی کسی خوبصورت لڑکی کی بھی قربانی دینا پڑے گی۔ وہ جس لڑکی کا روپ اختیار کرنا چاہے گی، اس لڑکی کو پہلے اسے اپنے کالے محل میں لانا ہوگا اور پھر اسے ہلاک کر کے اسے اپنی بھی گردن کاٹنی ہوگی۔ جیسے ہی وہ اپنی گردن کاٹے گی، اس کی روح اس کے مرد جیسے جسم سے نکل کر فوراً خوبصورت لڑکی کے جسم میں داخل ہو جائے گی اور وہ اسی لڑکی کے جسم میں پھر سے نئی زندگی حاصل کر لے گی اور دنیا کی خوبصورت عورت بن جائے گی۔ اس کے لیے شاملہ جادوگرنی کو ایک خاص عمل کرنا تھا جسے وہ اپنی روح کو آسانی سے کسی بھی خوبصورت لڑکی کے جسم میں داخل کر کے زندہ ہو سکتی تھی۔ شاملہ جادوگرنی کے لیے سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت کون ہے۔ اس نے جادو کے ایک آئینے سے جب پوچھا تو جادو آئینے نے اسے شہزادی گل بہار کا چہرہ دکھایا۔ شہزادی گل بہار کو دیکھ کر شاملہ جادوگرنی نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی گل بہار کو ہلاک کر کے اپنی روح اسی کے جسم میں ڈال لے گی اور ہمیشہ اسی کے روپ میں رہے گی۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ابھی نہیں آقا، ابھی شاملہ جادوگرنی نے شہزادی گل بہار کو اغوا کیا ہے اور وہ اسے اپنے محل میں لے گئی ہے۔ اب چونکہ رات ہے اس لیے وہ شہزادی گل بہار کو ایک رات ایک تہہ خانے میں رکھے گی۔ دن نکلتے ہی وہ اپنا جادوئی عمل کرنا شروع کر دے گی اور شہزادی گل بہار کو ہلاک کر کے اس کے جسم میں اپنی روح ڈال دے گی، اور پھر شہزادی گل بہار کی جگہ اس کے جسم میں شاملہ جادوگرنی کی روح سما جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا۔ او، یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم۔ شہزادی گل بہار میری منہ بولی بہن ہی نہیں بلکہ وہ انسان بھی ہے، اور میں کسی انسان پر اس قدر ظلم ہوتا برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک جادوگرنی اسے ہلاک کر کے اپنی روح اس کے جسم میں ڈال دے۔ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ کو فوری طور پر زہریلی ملکہ کو ہلاک کرنے کے لیے
یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آپ کے پاس آج رات تک کا ہی وقت ہے۔ دن نکلتے ہی زہریلی ملکہ شہزادی گل بہار کو ہلاک کر دے گی۔ محافظ بونے نے کہا، لیکن میں اتنی جلدی کالی دنیا میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مجھے تو کالی دنیا میں جانے کے راستے کا بھی علم نہیں ہے، اور زہریلی ملکہ نہ جانے کتنی طاقتور ہے، میں اسے کیسے ہلاک کروں گا؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں آقا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو ہر مسئلے کا حل بتاتا رہوں گا۔ محافظ بونے نے کہا، او یہ ٹھیک ہے، تم واقعی اس معاملے میں میری بھرپور مدد کر سکتے ہو۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں آپ کو زہریلی ملکہ کے جادوئی واروں سے تو بچا لوں گا آقا، لیکن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا، کس بات کا؟ امرو نے پوچھا۔ زہریلی ملکہ صرف نام کی ہی نہیں، سچ مچ کی زہریلی ہے۔ اس کے سارے جسم میں زہر ہی زہر بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کا آپ کو ناخن بھی لگ جائے تو اس کا زہر فوراً آپ کے جسم میں پھیل جائے گا اور آپ اسی وقت زہر کے اثر سے ہلاک ہو جائیں گے اور آپ کا جسم موم کی طرح پگھل جائے گا۔ اسی طرح ملکہ کی سانسوں میں بھی زہر بھرا ہوا ہے۔ اگر اس نے آپ کے چہرے پر پھونک ماری تو اس کی سانسوں کا زہر آپ کی سانسوں میں شامل ہو کر آپ کے جسم میں چلا جائے گا، پھر میں بھی آپ کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکوں گا۔ محافظ بونے نے کہا، او پھر تو شاملہ جادوگرنی واقعی بے حد خطرناک ہے، مجھے اس کے حملوں کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں سے بھی بچنا ہوگا۔ امرو نے خوفزدہ ہو کر کہا، ہاں آقا، آپ اگر احتیاط سے کام لیں گے تو آپ یقیناً اس کے زہریلے سانسوں سے بچ جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، احتیاط کیسے کرنی ہے یہ تم مجھے بتا دینا، میں تمہاری ہر ہدایت پر عمل کروں گا۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے آقا، جیسے آپ کا حکم۔ محافظ بونے نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ شاملہ جادوگرنی کے کالے محل میں خزانہ نام کی بھی کوئی چیز موجود ہے، یا اس مہم میں مجھے خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑے گا؟ امرو نے اپنی عادت کے مطابق لالچ سے بھرپور لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں آقا، شاملہ جادوگرنی کالی دنیا کی ایک ریاست کی ملکہ ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، اس مہم میں وہ سب خزانے آپ کو مل سکتے ہیں۔ لیکن محافظ بونے نے کہا، اور پھر کچھ کہتے کہتے وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ لیکن کہہ کر تم خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، زہریلی ملکہ کے پاس 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنے بڑے بڑے 10 خزانے موجود ہیں آقا، لیکن اگر آپ نے ان خزانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ کے لیے موت بن جائیں گے، کیونکہ وہ سب خزانے بھی زہریلی ملکہ کی طرح زہریلے ہیں۔ زہریلی ملکہ نے ان خزانوں کی حفاظت کے لیے ان پر زہریلا جادو کر رکھا ہے، تاکہ جیسے ہی کوئی اس کے خزانوں کو ہاتھ بھی لگائے تو وہ زہریلے خزانے کا شکار ہو کر فوراً ہلاک ہو جائے۔ محافظ بونے نے کہا، جب میں زہریلی ملکہ کو ہلاک کروں گا تو کیا اس کے ہلاک ہونے سے خزانوں کا زہریلا جادو ختم نہیں ہو جائے گا؟ امرو نے کہا، نہیں آقا، زہریلی ملکہ کے مرنے کے باوجود خزانوں کا زہریلا پن ختم نہیں ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا، پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ سب خزانے میرے ہو سکتے ہیں؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، اگر آپ 9 خزانوں کو دیکھنے اور انہیں حاصل کرنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں تو میں آپ کو زہریلی ملکہ کے ایک خزانے تک پہنچا سکتا ہوں۔ میں اس خزانے پر سے زہریلی ملکہ کے جادو کا اثر ختم کر سکتا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا، صرف ایک خزانہ؟ امرو نے منہ بنا کر کہا تو محافظ بونا بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک خزانہ بھی آج کے دور کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے کم نہیں ہے۔ محافظ بونے نے ہنستے ہوئے کہا، کیا 2-4 خزانوں پر سے تم زہریلا جادو ختم نہیں کر سکتے؟ امرو نے محافظ بونے کی طرف حرص بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں آقا، میرے لیے یہ ناممکن ہے، میں صرف ایک خزانے پر سے زہریلا جادو ہٹا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ ایک خزانے پر قناعت کریں تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، ورنہ جیسے آپ کی مرضی۔ اس بار محافظ بونے نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ارے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میرے لیے ایک خزانہ بھی بہت ہے، تم ناراض ہو گئے تو مجھے اس خزانے تک کون پہنچائے گا؟ امرو نے محافظ بونے کو ناراض ہوتے دیکھ کر تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو محافظ بونا اس بار ہنس پڑا۔ سوچ لیں، اگر آپ نے دوسرے خزانے کی بات کی تو میں آپ کو وہاں ایک خزانے تک بھی نہیں لے جاؤں گا۔ محافظ بونے نے کہا، او ٹھیک ہے، میں تم سے دوسرے کسی خزانے کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ اب جب باقی 9 خزانے میری قسمت میں نہیں ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا، جیسے 9 خزانے نہ ملنے کا سن کر ہی اسے دکھ ہو رہا ہو۔ تو پھر چلیں؟ محافظ بونے نے کہا۔ رکو، میں سردار امیر حمزہ سے جا کر اجازت لے لوں، ان سے اجازت لیے بغیر میں کہیں گیا تو پھر تم ہی کہو گے کہ میں نے چونکہ سردار امیر حمزہ سے اجازت نہیں لی تھی اس لیے تم نے میری مدد نہیں کی تھی، یا زنبیل کی کراماتی چیزوں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ امرو نے کہا، نہیں آقا، اس بار ایسا نہیں ہوگا،
یہ مہم آپ میرے کہنے پر سر کر رہے ہیں۔ سردار امیر حمزہ سونے کے لیے اپنے خیمے میں چلے گئے ہیں اور آپ کو راتوں رات یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے صبح تک آپ واپس یہاں لوٹ آئیں گے۔ آپ واپس آ کر بھی سردار امیر حمزہ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، دیکھ لو، بعد میں تم مجھ سے کوئی گلہ نہ کرنا۔ امرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں کروں گا۔ محافظ بونے نے ہنس کر کہا تو امرو مطمئن ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ امرو نے پوچھا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کو یہاں سے غائب کر کے کالی دنیا میں لے جاتا ہوں۔ مجھے آپ کو کالی دنیا کی کالی طاقتوں سے بچا کر زہریلی ملکہ کے کالے محل میں لے جانا ہے، اس لیے جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک آپ اپنی آنکھیں نہ کھولنا۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں کھولوں گا۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہو۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا، اسی لمحے جیسے دو نرم نرم اور دو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ پھر امرو کو ہر طرف تیز ہوائیں چلنے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ امرو عیار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انتہائی برق رفتاری سے کھلی فضاؤں میں اڑا جا رہا ہو۔ اس کا یہ سفر کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ پھر اچانک اس کے اڑنے کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی امرو کو ایسا لگا جیسے اس کا جسم آہستہ آہستہ نیچے اترتا جا رہا ہو۔ اسی لمحے امرو عیار کو ہر طرف سے تیز اور خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چیخیں اس قدر تیز اور خوفناک تھیں کہ امرو کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد سینکڑوں بدروہیں موجود ہوں جو گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چلا رہی ہوں۔ ان چیخوں کی آوازیں سن کر امرو دل ہی دل میں ڈر رہا تھا۔ پھر اچانک امرو کو اپنے ارد گرد سے تیز زناٹے دار آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے امرو عیار کے ارد گرد موجود بدروہیں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آقا، آپ ڈرے نہیں، یہاں بدروہیں موجود ہیں جو آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ان سے بچا کر لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے آنکھیں کھول کر ان بدروہوں کو دیکھنے کی کوشش کی تو یہ آپ کو فوراً پکڑ لیں گی، پھر میں بھی آپ کو ان سے نہیں بچا سکوں گا۔ اچانک محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو جو آنکھیں کھولنے ہی لگا تھا کہ دیکھے اس کے گرد کون ہے۔ محافظ بونے کی آواز سن کر اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آوازیں ختم ہو گئیں، لیکن امرو کا جسم نیچے ہی نیچے اترتا جا رہا تھا۔ اس بار امرو کو اپنا جسم کسی کنویں میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جو بے حد گہرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امرو عیار کو یوں لگا جیسے اس کے پیر ٹھوس زمین سے لگ گئے ہوں اور وہ اس ٹھوس زمین پر کھڑا ہو۔ اب آپ آنکھیں کھول دیں آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا؟ یہاں تو اندھیرا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ امرو نے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے بے چینی اور پریشانی کے عالم میں کہا، آپ اپنی آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا لیں آقا۔ سلیمانی سرمے کے لگاتے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا چھٹ جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی سرمے والی سرمے دانی نکالی اور اس نے سرما دانی کھول کر سلائی سے آنکھوں میں سلیمانی سرما لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھوں میں سلیمانی سرما لگایا، اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا دور ہو گیا اور اسے دن کی روشنی کی طرح دکھائی دینے لگا۔ اس نے دیکھا وہ واقعی ایک بڑے کنویں کی تہہ میں موجود تھا۔ اس کے سامنے کنویں کی ایک دیوار تھی جس میں اسے ایک محرابی دروازہ بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے زرد رنگ کا ایک عجیب سا راستہ تھا جو ٹیڑھے میڑھے انداز میں دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کیسا راستہ ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ جادوئی راستہ ہے آقا جو سیدھا زہریلے ملکہ کے کالے محل کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو کالی دنیا میں لے آیا ہوں۔ اب آپ اس دروازے سے اندر جائیں اور اس راستے پر دوڑنا شروع کر دیں۔ اس راستے کو آپ نے مسلسل دوڑتے ہوئے عبور کرنا ہے۔ اگر آپ تھک کر رک گئے یا آپ نے دوڑنے کی رفتار کم کی تو یہ زرد راستہ غائب ہو جائے گا اور اس راستے کے نیچے ہر طرف آگ جل رہی ہے۔ آپ راستے کے غائب ہوتے ہی آگ میں گر جائیں گے اور جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ وہ امرو کے کاندھے پر ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ چونکہ غیبی حالت میں تھا اس لیے وہ امرو کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ او، کتنا طویل راستہ ہے یہ، امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بہت طویل راستہ ہے آقا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میری وجہ سے آپ کو اس راستے پر دوڑتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوگی اور راستے کی طوالت بھی میں جلد ہی ختم کر دوں گا۔ محافظ بونے نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، امرو نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے سے دوسری طرف جانے سے پہلے آپ زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لیں۔ تلوار حیدری آپ کے ہاتھ میں ہوگی
تو زہریلی ملکہ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ آپ اس راستے پر دوڑتے ہوئے اس کے محل میں آ رہے ہیں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ اسے نقصان پہنچانے اور اس کی قید میں موجود شہزادی گل بہار کو واپس لے جانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ جادو سے ہی اس راستے کو غائب کر دے گی، تب بھی آپ کو آگ میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی، اور پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور دروازے سے نکل کر ٹیڑھے میڑے انداز میں بنے ہوئے زرد راستے پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر خوف سے اس کی جان ہی نکلی جا رہی تھی کہ یہ راستہ اسے ہوا میں بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیڑھے میڑے راستے کے دونوں طرف گہری کھائیاں تھیں جہاں خوفناک آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ چونکہ گہرائی میں تھی اس لیے اس کے شعلے تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن آگ کی چمک سے ہر طرف سرخی ضرور پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو نے ایک بار پھر اللہ کا نام لیا اور پھر اس نے تلوار حیدری پکڑ کر زرد راستے پر تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں کی مدد سے کسی گھوڑے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے اس کے سامنے چونکہ بار بار موڑ آ رہے تھے اس لیے وہ کافی خوفزدہ تھا، کیونکہ تیزی سے دوڑ کر موڑتے ہوئے وہ راستے کے بالکل کنارے پر آ جاتا تھا، اور اگر وہ تیزی سے دائیں یا بائیں نہ ہو جاتا تو وہ موڑتے ہی آگ کی کھائی میں گر جاتا۔ مسلسل اور کافی دیر تک بھاگتے رہنے کے بعد آخرکار عمرو عیار ایک بڑے اور انتہائی سیاہ رنگ کے محل کے سامنے پہنچ گیا۔ زرد رنگ کا راستہ اسی محل کے ایک بڑے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ عمرو نے محل دیکھا تو اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ احتیاط سے آقا، محل کے دروازے پر 2 جادوگر بونے کھڑے ہیں، وہ آپ کو محل کی طرف آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح بھاگتے ہوئے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر اوڑھ لیں تاکہ جادوگر بونے آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے دوڑتے دوڑتے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی، اور پھر سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈال کر وہ غائب ہو گیا۔ غیبی حالت میں دوڑتا ہوا عمرو جیسے ہی محل کے دروازے کے نزدیک پہنچا اسے وہاں 2 بھیانک شکلوں والے بونے دکھائی دیے۔ بونوں کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کی ہڈیاں تھیں اور وہ بڑے چکنے انداز میں کھڑے تھے۔ محل کا دروازہ بند ہے آقا، آپ زنبیل سے سرخ آگ والی گیند نکال کر دروازے پر ماریں، جلدی کریں۔ محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی تو عمرو نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور زنبیل سے سرخ رنگ کی ایک گیند نکال لی۔ اس گیند میں سرخ اور زرد رنگ کے شعلے سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو نے دوڑتے دوڑتے گیند پوری قوت سے محل کے دروازے کی طرف پھینک دی۔ گیند دروازے سے ٹکرائی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گیند پھٹ گئی۔ گیند سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکل کر دروازے اور وہاں موجود جادوگر بونوں پر پڑے۔ بونے آگ میں جلتے ہوئے اچھل اچھل کر کھائیوں میں گرتے چلے گئے۔ اس گیند سے نکلنے والی آگ نے محل کا دروازہ بھی جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ عمرو تیزی سے بھاگتا ہوا جلے ہوئے دروازے سے گزر کر محل میں آ گیا۔ بس اب رک جائیں، محافظ بونے کی آواز آئی تو عمرو رک گیا، اور پھر وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مسلسل بھاگ بھاگ کر وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ ابھی عمرو وہاں کھڑا سانس لے رہا تھا کہ اسی لمحے اسے سامنے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمرو نے چونک کر دیکھا تو اسے سامنے سے سیاہ لبادوں میں ملبوس بھیانک اور انتہائی ڈراؤنی شکلوں والی چڑیلیں بھاگ کر اس طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان چڑیلوں نے نیزے اور کلہاڑیاں پکڑ رکھی تھیں۔ یہ چڑیلیں محل کے دروازے کے جلنے کی وجہ سے یہاں آئی ہیں آقا، آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی ہے، اس لیے یہ چڑیلیں آپ کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ اب آپ آگے بڑھیں اور ان چڑیلوں کے درمیان سے نکلتے چلے جائیں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ چڑیلیں نیزے اور کلہاڑیاں لیے اس کے دائیں بائیں سے گزرتی جا رہی تھیں، اور واقعی انہیں عمرو عیار دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی چڑیلوں نے ایک بار بھی قریب سے گزرتے ہوئے عمرو عیار کو نہیں دیکھا تھا۔ جلدی چلیں آقا، شہزادی گل بہار ایک تہہ خانے میں ہے۔ تہہ خانے میں زہریلی ملکہ ایک تلوار اور نیلی ہڈی لے کر پہنچ چکی ہے۔ وہ شہزادی گل بہار پر پیچھے سے حملہ کرے گی اور پیچھے سے ہی اس کی گردن پر وار کر کے اس کا سر اڑا دے گی۔ جیسے ہی وہ شہزادی گل بہار کا سر کاٹے گی، دوسرے ہاتھ میں موجود نیلی ہڈی وہ شہزادی گل بہار کی کٹی ہوئی گردن سے لگا دے گی، اور پھر وہ اپنا سر کاٹ کر جادوئی نیلی ہڈی کی وجہ سے اپنی روح فوراً شہزادی گل بہار کے جسم میں ڈال دے گی۔ ایسا ہوتے ہی شہزادی گل بہار کا کٹا ہوا سر جادو سے اڑتا ہوا دوبارہ شہزادی گل بہار کی گردن سے جڑ جائے گا اور شہزادی زندہ ہو جائے گی، لیکن وہ شہزادی نہیں بلکہ زہریلی جادوگرنی ہوگی۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ محافظ بونا اسے محل کے مختلف راستوں سے گزارتا ہوا ایک تہہ خانے میں لے آیا۔ تہہ خانے میں روشنی تھی۔ عمرو سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے میں آیا تو اسے سامنے ایک لڑکی دکھائی دی جس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ایک دیوار کی طرف منہ کیے بڑے اداس انداز میں کھڑی تھی۔
عمرو نے دائیں طرف ایک ستون کی طرف دیکھا تو اسے وہاں ایک لمبی عورت دکھائی دی جو دیکھنے میں واقعی کسی مرد جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس عورت نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر کے بال لمبے تھے اور اس کے ایک ہاتھ میں نوکیلی تلوار تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں نیلے رنگ کی ہڈی۔ وہ عورت ستون کے پیچھے سے نکل کر آہستہ آہستہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی لڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی جو عمرو کی منہ بولی بہن شہزادی گل بہار تھی۔ یہ زہریلی ملکہ ہے، جلدی کچھ کرو آقا ورنہ یہ شہزادی کی گردن کاٹ دے گی، محافظ بنے کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی تو عمرو بوکھلا گیا۔ سیاہ لبادے والی ملکہ تلوار والا ہاتھ بلند کیے شہزادی گل بہار کے بہت نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اب کسی بھی لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آتا اور شہزادی گل بہار کا سر کٹ جاتا۔ عمرو کو کچھ اور نہ سوجا تو اس نے فوراً زنبیل کا منہ کھول کر اس کا رخ شہزادی گل بہار کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، عمرو نے کہا تو اسی لمحے شہزادی گل بہار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر عمرو کی زنبیل کے کھلے ہوئے منہ میں گرتی چلی گئی۔ اسی لمحے زہریلی ملکہ نے تلوار والا ہاتھ گھما دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے تلوار مار کر شہزادی گل بہار کا سر کاٹنا چاہا، اس سے ایک لمحہ پہلے شہزادی اچھل کر عمرو کی زنبیل میں چلی گئی تھی اور زہریلی ملکہ کی تلوار ہوا میں ہی لہرا کر رہ گئی۔ شہزادی گل بہار کو اس طرح اچانک غائب ہوتے دیکھ کر زہریلی ملکہ بکھلا گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جلدی کریں آقا، اس سے پہلے کہ ملکہ کوئی جادو کرے آپ تلوار حیدری سے اس کی گردن اڑا دیں، محافظ بونے نے چیخ کر کہا تو عمرو غیبی حالت میں آگے آیا اور اس نے حیران و پریشان کھڑی زہریلی ملکہ کی گردن پر پوری قوت سے تلوار مار دی۔ کھچ کی آواز کے ساتھ ہی زہریلی ملکہ کی گردن سے اس کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ زہریلی ملکہ کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی تھی۔ اس کے کٹے ہوئے سر اور دھڑ سے خون فواروں کی طرح نکلنا شروع ہو گیا اور اس کا دھڑ الٹ کر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ بہت خوب آقا، اب آپ آنکھیں بند کریں تاکہ میں آپ کو کالے محل اور کالی دنیا سے نکال کر لے جاؤں، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا خزانہ، عمرو نے بوکھلا کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں آقا، خزانہ میں ساتھ ہی لے آؤں گا، محافظ بونے نے مسکرا کر کہا تو عمرو نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہوئی اور عمرو ایک بار پھر جیسے ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ محافظ بونے نے عمرو کو شہزادی گل بہار کے محل میں اس کے شاہی کمرے میں نمودار کیا جہاں عمرو نے شہزادی گل بہار کو زنبیل سے باہر نکال دیا۔ عمرو کو دیکھ کر شہزادی گل بہار بے حد خوش ہوئی۔ عمرو نے اسے ساری تفصیل بتا دی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ اسے کیسے زہریلی ملکہ کے چنگل سے نکال کر لایا ہے، تو اپنی جان بچانے پر شہزادی گل بہار نے عمرو کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد محافظ بنا عمرو کو واپس اس کے خیمے میں لے آیا۔ جب عمرو خیمے میں آیا تو خیمے میں خزانے کا ایک بڑا ڈھیر دیکھ کر عمرو کی باتیں پھیل گئیں۔ یہ خزانہ محافظ بنا اپنی طاقتوں سے زہریلی ملکہ کے محل سے نکال آیا تھا۔ خزانہ دیکھ کر عمرو ندیدوں کی طرح اس پر جھپٹا اور پھر اس نے مسرت بھرے انداز میں کلکاریاں مارتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے خزانہ اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے ایک ہی رات میں اپنی منہ بولی بہن شہزادی گل بہار کو ایک زہریلی ملکہ سے بھی بچا لیا تھا اور اس نے اس ملکہ کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی حاصل کر لیا تھا۔